بسم اللہ کی خاموشی کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہاں پہ آیا ہوں. آپ ذرا کائنڈلی خاموش ہو جائیں. میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چارسدہ کے عوام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہاں پر تمام صوبائی حلقہ جات اور قومی کے حلقہ جات انہوں نے خان کے نام کیے. دوسری چارسدہ کو یہ ڈسٹنکشن جاتی ہے کہ ہم نے پارٹی کو ریوائیو کرنے کا عمل چارسدہ سے شروع کیا اور چارسدہ میں فضل شکور خان بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی اجرے سے جو ہم نے کنونشنوں کا آغاز کیا انہی کے تو فعل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا علم پورے ملک میں بلند کیا اور آج اللہ نے مرکز میں بھی ہمیں 2/3 اکثریت سے نوازا ہے اور صوبوں میں بھی. آج میری آمد کا مقصد ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چارسدہ کے سرکردہ رہنما افتخار اللہ جان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ملنے کے بعد انہوں نے آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کیا اور چونکہ افتخار اللہ جان کو علم ہے کہ پارٹی کے اندر ان کے ساتھ مجھ سمیت دوستوں کی ہمدردیاں تھیں لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا اور ایک غلط فیصلہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ ٹکٹ سے محروم ہوئے. پارٹی جو ہے وہ ہمارے 68 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے دھاندلی کے ذریعے. جیتے ہم ہیں سندھ میں. پاکستان مسلم لیگ نون 21 سیٹیں جیتی ہیں اور وہ 78 بتا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 185 سیٹوں کو انہوں نے 96 میں کنورٹ کیا ہوا ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. اسلام آباد کی 3 سیٹیں, پنڈی کی 4 سیٹیں جو ہم نے چیلنج کیے جن کے نتائج روک دیے گئے ہیں. 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے ہم جیتے ہیں. سارے حلقوں میں یہی صورتحال ہے. 15,000 20,000 اور 30,000 سے ان کو جتوایا ہوا ہے. فارم 45 اوریجنل ہمارے پاس ہیں. شام تک ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد پوری ملک اور پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. اور فارم 45 صرف ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ حلقے میں کنٹیسٹ کرنے والے ہر ایجنٹ کے پاس, پھر الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, پولیس اتھارٹیز کے پاس ہیں, RO آفس کے پاس ہیں, پھر وننگ کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں. تو لہٰذا ایک اگر ہم اپنا فارم 45 دیں گے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ٹیمپرڈ ہے, لیکن جو اتنی کاپیاں انہوں نے اوریجنل باقاعدہ اس پہ پریزائڈنگ افسر کا تھمب امپریشن لگا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہماری جیت کو میں نے کل اس پہ پریس کانفرنس کی ہے. میں مختصر الفاظ میں آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد ہونے جا رہا ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں. ہم ہمارے حق پہ بیٹھے ہوئے پارٹی کے ساتھ کس طرح اتحاد کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں. 68 ہمارے MPs سندھ میں جیتے ہیں. پھر MQM نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتا ہے کراچی حیدرآباد کے شہری علاقوں کے. وہ تمام نشستیں ہم جیت چکے ہیں. فارم 45 ہمارے پاس ہے. 5,000 4,000 ووٹ لیے MQM کے امیدواروں نے. انہوں نے ان کے آگے 76,000 اور 78,000 اور 1 لاکھ صرف فارم 47 کی چیٹنگ کے ذریعے. اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ہے. نواز شریف جو ہیں ابھی اس کی 46 سیٹیں نہیں تھی کہ وہ وکٹری سپیچ کرنے بیٹھ گئے. 46 سیٹوں سے یہ اس ایوان کا کون سا شخص جو ہے, اور وہ 46 میں بھی اس کی جینون جو سیٹیں بنتی ہیں اس میں بھی 7 پہ ہمارے وزرات ہیں. 21 سیٹیں تھی. 21 سیٹیں جیتنے والا شخص جو ہے کہتا ہے میں پرائم منسٹر ہوں. پاکستان پیپل پارٹی کو اگر ہم زیادہ بھی ہم پریمیم دے دیں ڈاؤٹ کا, 16 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں تمام سیٹیں ملا کے. وہ کہہ رہے ہم نے 56 سیٹیں جیتی ہے. یہ سارے فارم 45 جو ہمیں ملے ہیں یہ شام تک اپلوڈ ہو چکے ہوں گے. پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. ہمارے ساتھ کل 87 حلقے جو ہیں ہمارے ان کی دھاندلی کی گئی ہے. ہم جیتے ہوئے ہیں. 2/3 میجارٹی ہماری جو پنجاب میں 112 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی نون کو دے دی ہے. جیتی ہوئی سیٹیں ہیں. اسی طرح KP میں بھی امیر مقام کی سیٹ پہ دھاندلی کی گئی. وہاں پہ ہمارے ورکر کو شہید بھی کیا. 3 ورکر ہمارے شہید ہوئے. اس کے علاوہ 2 صوبائی اسمبلیوں پہ
جو پشاور کے اربن علاقے ہیں جہاں ٹارگیٹڈ انہوں نے لوگوں کو پاس کرایا ہے کے پی میں. اور کے پی میں چونکہ ہمارا کلچر یہ ایسا ہے کہ یہاں پہ کسی سے جیت چھیننا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ان کے بساط میں ہی نہیں تھا کہ جیت جو ہے ہم سے چھینتے. آپ سب کی ہماری مثال پورے پاکستان کے سامنے ہے. اگر ہم نے جیتی ہے یہ سیٹ، ہم نے اس میں محنت کی ہے، ورکر نے ووٹر نے ووٹ دیا ہے، تو پھر ڈی آر او یا آر او ریٹرننگ آفیسر کی کیا وجہ؟ البتہ ایک چیز میں واضح کر دوں، کے پی میں پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا، اور اس میڈیا ٹاک کے ذریعے میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی جس پولیس آفیسر نے غلط ایف آئی آر کی ہے ہمارے ورکرز کے خلاف، اس تمام کا خمیازہ بھگتنا ہوگا آئی جی کے پی کو. آئی جی کے پی ہمارے لیے سب سے پہلے تو ہم صحت کارڈ کو ریوائو کریں گے. دوسری بات، ہم کسان کارڈ، اسٹوڈنٹ کارڈ، پناہ گاہیں، جو خان کا ویژن تھا، جو کچھ ہم نے کیا تھا، اور جو ان ظالموں نے 16 ماہ کی حکومت کے دوران عوام کو ان فائدوں سے مستفید نہ ہونے دیا، وہ تمام ہم ریوائو کریں گے. دوسری بات، کے پی میں بیوروکریسی اور پولیس کا نظام جو ہے وہ پورے 2 سالوں میں جو ہے بالکل تلپٹ ہو چکا ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ پولیس، جس کو خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں 2013 کے بعد جو پولیس کی اصلاحات کی، اور آپ نے دیکھا پی ایس پی نے اور کے پی نے آفتاب سلطان، درانی، صلاح الدین مسعود جیسے آئی جی بھی پیدا کیے، اور بدبختی یہ تھی کہ یہ گنڈاپور جیسے، اختر حیات گنڈاپور جیسے آئی جی بھی آئے جنہوں نے ان کے تمام کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. ہم نے پولیس کے ریفارم بھی کرنے ہیں، تانے کو آزاد کرنا ہے. کسی بھی سیاسی لیڈر کا کردار ہم نے محدود کرنا ہے کہ وہ کسی اپنے مخالف کے خلاف تانے کا استعمال کر سکے. یہی رول آف لا ہے اور یہی ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک چیز اور آپ کے وساطت سے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان میرے خلاف گزشتہ چند دنوں سے ایک خود ساختہ ٹویٹ پہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں. میں ببانگ دہل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام اصحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کے لیے دل میں تقدیس ہے، تقدس ہے، عزت و احترام ہے. وہ اصحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے معیار حق ہیں. تو لہذا بحیثیت مسلمان کوئی بھی مسلمان مجھ سمیت سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم اصحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کریں. جمعیت علماء اسلام کے جو امیر ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے ان کو شکست فارس سے ہم نے دوچار کیا. لکی مروت میں اس کے بیٹے کو ہرایا، ٹانگ میں اس کے بیٹے کو ہرایا، اور خود اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی ڈیرہ اسماعیل خان میں. جس کے بعد انہوں نے یہ مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے ایک خود ساختہ ٹویٹ جو ہے اس کو جواز بنا کے اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو مفتی بتا کے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور یہ بتانا شروع کیا گویا کوئی گستاخی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، فتوے کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ کس طرح کے مفتی ہے؟ کسی ایک مفتی نے مجھ سے رجوع ہی نہیں کیا، کنفرم ہی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں آئندہ کے لیے بھی اس دین فروش مولی سے یہ امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ یہ پھر بھی اپنی ہزیمت اور شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس طرح کے اونچے اور گھٹیا کھنڈے استعمال کرے. تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کوئی لفظ میرے منہ سے نہ نکلا ہو کسی قسم کی میڈیا سے، چاہے ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو، مجھ سے منسوب کیے گئے کسی بھی لفظ یا کسی بھی ویڈیو کی یا بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جب تک کہ میں خود کیمرے کے سامنے آ کے کوئی ایسی لفظ نہ کروں جس پہ مجھے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آئی ایم ایف کے انکار کا تو مجھے علم نہیں ہے، یہ آپ نے کہاں سے بات ڈھونڈی ہے. دوسری بات، جہاں تک کابینہ کا تعلق ہے، خان صاحب کابینہ بنائیں گے، خان صاحب منسٹر نامینیٹ کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی
کہ ہم ایک آئیڈیل کابینہ دیں، بجائے اس کی کہ باری برکم کابینے ہو اور ایک ایک وزارت کے لیے 3 وزیر ہو. ایسے عمل کی ہم پشت بنائی نہیں کریں گے. جو آخری بات آپ نے کی، ذرا کائنڈلی مجھے بتائیں. ایک بات آپ نے اور بھی کی نہیں، پیپل پارٹی اور نون کے، جی میں بتا دیتا ہوں. پیپل پارٹی، پی ایم ایل این اور یہ دیگر چھوٹی پارٹیاں ملا کے اگر حکومت بناتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ذرا تھوڑا سا خاموش ہو جائے، تو یہ ایک ڈاکہ ہے پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ، نمبر 1. نمبر 2، یہ قانون اور رول آف لا یا سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے، جس پہ ہماری عمرانی معاہدے کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو ہمارے آئین کا بیسس ہے، یہ اس کو تلپٹ اور ملیمیٹ کرنے کے مترادف ہیں. ہماری کوشش یہ ہے، کل تک خان صاحب فیصلہ کریں گے. میں نے ذاتی پروپوزل یہ دی ہے کہ ہمیں ان معاملات کو ریٹرننگ آفیسر کی دفتروں تک نہ چھوڑنے دیا جائے، بلکہ پارٹی جو ہے خود راست اقدام اٹھائیں. پورے ملک سے جو ہے ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن حتمی فیصلہ خان صاحب کا ہوگا. خان صاحب نے اس دن یہ ایڈوائز کی تھی کہ ہمیں قانونی راستہ اپناتی ہوئی ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر کے آگے جو ہے دھرنے دینے چاہیے. جان کی سے پہلے کہ فارمل اناؤنسمنٹ کریں، ہمارے چارسدہ میں ہمارے ایک ورکر شہید ہوئے. بعد اللہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں. اللہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل سے عطا فرمائے. افتخار اللہ جان صاحب جو ہے وہ سے میں استدعا کرتا ہوں کہ اناؤنسمنٹ کریں. سی ایم کے لیے جہاں تک تعلق ہے، اس کا متوقع ہیں کل خان صاحب سے ہماری ملاقات ہے جیل میں، اور کل وہ جو بھی ہمارا چیف منسٹر ہوگا وہ ان کو نامزد کریں گے. جہاں تک پارٹی کی حکومت سازی کا تعلق ہے، ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے. آج ہمارے 2-3 حضرات خان صاحب سے مل رہے ہیں. ہمارے پاس تجاویز آئی ہے، پرپوزل آئی ہے، افرز ہیں اچھی پارٹیز کی، لیکن حتمی فیصلہ خان صاحب کریں گے. اور آج شام تک یا پھر کل 12 بجے تک جو ہے ہم اس پارٹی کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے، پہلے سے مالی مشکلات کا شکار اور بہت سے مسائل کا شکار اس صوبے میں آپ کی حکومت بن رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے یہ اس صوبے کو مشکلات سے نکال سکتی ہے، اور اس کے لیے کیا عمل آپ لوگ ترتیب دے رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے پی میں حکومت سازی کے بعد اپنا روڈ میپ دے گی، اور جو ہمارے فائنینشل کنسٹرینٹس ہیں، ہمارے بہت سارے واجبات جو ہیں ہائیڈل پاور کی مد میں مرکز کی طرف بقایا ہے. اس کے علاوہ پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ جو ہمارے ہاں مقامی یونٹس لگے ہیں کارخانوں کی شکل میں، جن کے ذمہ اربوں کی رائلٹی بقایا ہے. میں مثال لکی سیمنٹ کی دے دیتا ہوں، جس کے ذمہ 50 ارب روپے کی رائلٹی بقایا ہے. تو ہم زیادہ تر کوشش یہ کریں گے کہ اپنی ریونیو خود جنریٹ کریں اور ہم سرپلس میں ہی رہے، خسارے میں نہ جائیں. بہرحال اس کے لیے کفایت سواری بھی جو خان کا ایک ویژن ہے اس کو بھی ہم ایڈیئر کریں گے. جو بھی حکومت آئے گی اپنے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے گی، اور جس طریقے سے اپنے اقدامات ڈیولپمنٹل فنڈ یا دیگر جو پروجیکٹ ہوں گے اپنی مجبوریوں کو دیکھ کے اپنے اقدام اٹھائے گی. اچھا سر، جو صوبے میں جو ملک میں انہوں نے بھاری اکثریت سے فتح جو ہے حاصل کی ہے. 22 سیٹیں جو افتخار اللہ جان نے پی ٹی آئی، جہاں کے عوام نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے بجائے افتخار اللہ جان کو ووٹ سے نوازا، اور الیکشن میں سرخرو ہونے کے بعد، کیونکہ میرے ان کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق بھی ہے، انہوں نے خود اسلام آباد آ کے کہا کہ یہ خان کی سیٹ ہے، میں خان کا سپاہی ہوں اور میں یہ سیٹ خان کو واپس کرتا ہوں.
DPOs तैयारी पकड़े कि वो अनकरीब जेल जा रहे हैं। मैं खुद उनके केसेस, उनके खिलाफ केसेस की पैरवी करूंगा। छोड़ना हमने नहीं है। जो जुल्म आपने किया, हम वारन करते रहे आपको कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। आपने अपनी वर्दी की मट्टी भी पलीत की, आपने PSP का जो रिस्पेक्ट था उसको भी मलियामेट किया, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के शहादा का जो इमेज था, जो पीपल लोग अवाम जो थे वो अपनी पुलिस से जो मोहब्बत करते थे, उस बॉन्ड को आपने तोड़ा। आपने अपने अकदार को बुरी तरह मलियामेट किया। तो लिहाजा मैं ये ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के बाद जो सबसे पहला काम करेगी, सिर्फ उन FIR को, अब इन्होंने, हम कोशिश करेंगे कि सियासी केसेस वापस न लें, बल्कि हम उनको कहेंगे कि अब आप आए और साबित करें। जिधर जिधर कोई SHO या DPO केस साबित नहीं करेगा, उसके खिलाफ हम हुकूमत में आने के बाद पर्चे करेंगे। सर ये बताएं कि आपने खुद का कहा